اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 25 شوال المکرم جو کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے جب آپ امام کی سیرت پڑھتے ہیں اور وہ کتابیں کہ جن کتابوں میں امام کی سیرت بیان ہوئی ہے، اس سیرت میں ایک باب بنایا گیا ہے جس باب کا نام ہے وصایا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ یعنی امام نے مختلف لوگوں کو کچھ وصیتیں نصیحتیں کی ہیں جو کہ انتہائی جامع ترین نصیحتیں ہیں، اور دوسرے معنی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ امام نے سکھایا ہے۔ دستور العمل ہے کہ انسان کس طریقے سے زندگی گزارے۔ ان وصیتوں میں سے کچھ وصیتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی وصیت جو امام نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ ان کے فرزند یعنی ساتویں امام ان کی خدمت میں موجود تھے، اور وہ ان کو کچھ وصیتیں کر رہے تھے۔ ان وصیتوں میں سے جو وصیتیں مجھے یاد رہیں وہ وصیت یہ تھی، یا بنیا اقبل وصیتی واحفظ مقالتی، اے میرے بیٹے میری نصیحت کو، میری وصیت کو قبول کرو، میں جو تم سے کہہ رہا ہوں اس کو حفظ کرو۔ فَإِنَّكَ إِنْ حَفِظْتَهَا تَعِشْ سَعِيدًا، حفظ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ فقط زبانی یاد کر لے، حفظ کرنے سے مراد یہ کہ یعنی ان وصیتوں کی رعایت کرے، اس پر عمل کرے، اس نصیحت پر۔ اگر تم نے ان کو حفظ کر لیا یعنی اس کی رعایت کی اور اپنی زندگی میں اس نصیحت پر عمل کیا، تعیش سعیداً، تو تم سعادت مند زندگی گزارو گے۔ یعنی ایک دستور العمل ہے جو امام دینا چاہ رہے ہیں کس کو؟ اس ہستی کو جو ان کے بعد آنے والا امام ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص وصیت کا اور نصیحت کا محتاج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہم جیسے گناہگار ہیں وہ معصوم ہستیوں سے وصیت اور نصیحت لیتے ہیں، لیکن جو معصوم ہستیاں ہیں وہ معصوم ہستیوں سے وصیت اور نصیحت لیتی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو حفظ کیا تو تم سعادت مند زندگی گزارو گے، وَتَمُتْ حَمِيدًا، اور اگر تمہاری موت ہو گئی انہی وصیتوں پر عمل کرتے ہوئے تو تم قابل تعریف مرو گے۔ یعنی اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور قابل تعریف موت مرنا چاہتا ہے تو امام کی اس وصیت پر عمل کرے۔ وصیت کیا ہے؟ یا بنیا انہ من رضی بما قسم لہ استغنا، امام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے جو شخص راضی ہو جائے اس چیز پر جو اس کے لیے تقسیم کر دیا گیا، جتنا رزق اللہ نے میرے لیے تقسیم کر دیا، جو اولاد اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دی، جو مال و متاع اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا، میں اس پر راضی ہو جاؤں، شکوہ شکایت نہ کروں، کم ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں۔ جو شخص راضی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ استغنا، ایسا شخص غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب
یعنی فقر اور بے نیازی کے مفہوم کو امام بیان کر رہے ہیں۔ فقر ناداری نہیں ہے، بے نیازی کسی چیز کا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک احساس کا نام ہے۔ فقر ایک احساس کمتری ہے۔ جب میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، جب میں نہیں کو سوچنا کر دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو فقیر شمار کر رہا ہوں۔ یہ احساس فقیری ہے۔ اور جب میں شکر کرنا شروع کر دوں، خدایا جو ہے تیرا شکر ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بے نیازی نہیں ہے، یعنی کوئی لالچ نہیں ہے مجھے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس بڑا بنگلہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہو، تو اچھی بات ہے، مومن ایک اچھی زندگی گزارے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں مومن کے لیے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ حسرت میں، غم میں مبتلا ہو جانا اور اپنی زندگی کو اسی غم میں گزار دینا کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میرے پاس یہ ہوتا، اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا کچھ نہیں۔ احساس ناداری بڑھے گا، انسان اپنے آپ کو فقیر محسوس کرنے لگے گا۔ تو جب انسان اس کے بجائے قناعت پہ آ جائے، یعنی جو ہو اس پر قناعت کرے، خدایا تیرا شکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے زیادہ کی، اس سے منع نہیں کیا گیا، کوشش کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک احساس رکھنا اور خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتے رہنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمائیں کہ جو شخص راضی ہو گیا اس پر جو اس کے لیے تقسیم کر دیا گیا، استغنا، تو ایسا شخص بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ائمہ اطہار کی آپ زندگی دیکھیے، اور ان افراد کی کہ جنہوں نے ائمہ اطہار کی سیرت پر زندگی گزاری ہے، ان کی آپ زندگی دیکھیے، جناب ابو ذر غفاری، جناب سلمان محمدی، جناب مقداد، ان کی آپ زندگی دیکھیے، تو یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ یہ لوگ اصحاب صفہ یعنی کون لوگ تھے؟ جو دور دراز سے ہجرت کر کے آئے تھے، اسلام قبول کیا تھا، اپنا سب مال و متاع سب چھوڑ کر آئے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ مدینے کے باہر مسجد نبوی میں جو چبوترا تھا، اس کو صفہ کہتے تھے، وہاں پر یہ لوگ بیٹھتے تھے، اور اگر کچھ مل جاتا تھا تو کھا لیتے تھے، ورنہ تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، لیکن کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں ان کی توصیف بیان ہوئی ہے کہ یہ عفت نفس رکھتے تھے، یعنی خودداری کے مالک تھے، اگرچہ کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے تھے۔ جب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے تو جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے، جیسے قرآن میں بیان ہوا کہ جب یہ اپنی خودداری کے وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ جیسے آج کل بھی ایسی ہوتا ہے، جب کوئی بندہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے، کسی سے کچھ کہتا نہیں ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت مال چھپایا ہوا ہے اندر، دکھاتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال تو مستغنی ہو جائے گا۔ وَمَن مَدَّ عَيْنَهُ إِلَى مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ مَاتَ فَقِيرًا، اور جو شخص اپنی آنکھوں کو اٹھائے رکھے، گاڑے رکھے، کس چیز پر؟ إِلَى مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ، جو دوسروں کے ہاتھ میں ہیں اس کے اوپر اس کی نگاہیں ہوں۔ خدایا فلاں کو تو بنگلہ دے دیا، فلاں کے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں، فلاں تو مثال کے طور پر اتنی اچھی جاب پہ لگا ہوا ہے، فلاں کی سیلری اتنی ہے۔ دوسروں پہ جو نگاہ رکھے گا، امام فرماتے ہیں مات فقیرن، ایسا شخص ہمیشہ فقیر مرے گا۔ کیوں فقیر مرے گا؟ اس لیے کہ فقیر، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ نہ ہونے کا نام نہیں ہے، نہ ہونے کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ اور یہ ہمیشہ جب یہ کہے گا کہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اس کا مطلب ہے احساس کمتری میں مبتلا ہے، اور احساس کمتری ہی اصل فقیری ہے۔ تو مرتے دم تک اگرچہ اس کے پاس مال و دولت بھی آ جائے، تب بھی ظاہر سی بات ہے دنیا کے ہر فرد ایک جیسا نہیں ہے۔ جس کے پاس سائیکل ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو، جس کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کار ہو، جس کے پاس کار ہوتی ہے وہ چاہتا ہے اس کے پاس پجیرو ہو، جس کے پاس پجیرو ہوتی ہے وہ چاہتا ہے اس کے پاس، یعنی کتنے درجات ہیں۔ تو جب میں نے یہ سوچنا کر دیا کہ میرے پاس وہ نہیں ہے، ایک بہت اچھی مثال دی جاتی ہے کہ کسی شخص کو گھاٹا ہو گیا کاروبار میں، تو جو دوسرا شخص تھا اس نے کہا کہ تم یہ نہیں دیکھو کہ تمہارے گلاس کا آدھا پانی ختم ہو گیا، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارے پاس آدھا پانی موجود ہے۔
جب تم یہ سوچو گے کہ تمہارے پاس گلاس کا آدھا پانی موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر احساس بیدار رہے گا کہ نہیں، میں ڈیفالٹ نہیں ہوا، ابھی بھی میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص دوسرے کے مال پر نظر گاڑے رکھے گا، جیسے قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا، کہ تم اپنی آنکھوں کو گاڑے مت رکھو ان چیزوں کی طرف جو ہم نے کفار اور مشرکین کو دیے ہیں، کہ جو مسلمان تھے وہ کفار و مشرکین کے جب دیکھتے تھے کہ ان کے پاس تو مال و متاع ہے تو کہتے تھے کہ خدایا ہم اسلام لے کر آئے، ہم بیچارے فقیر، وہ کافر۔ تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ تم ان کی مال و متاع کی طرف آنکھیں گاڑ کے مت دیکھو، یہ تو دنیا کا سر و سامان ہے، دنیا چند روزہ زندگی ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَهُ اتَّهَمَ اللَّهَ فِي قَضَائِهِ، جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، یعنی یہ سمجھے کہ گویا خدا میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، مجھے جتنا ملنا چاہیے تھا اتنا نہیں ملا، مثال کے طور پر شکوہ کرے اللہ سے، تو امام فرماتے کہ جو شخص یہ سوچے گویا اس نے اللہ کو اس کے فیصلے میں متہم کیا، اس کے پر تہمت لگائی۔ کس چیز کی تہمت لگائی؟ ظلم کی، ناانصافی کی۔ گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ بھی لوگوں کی طرح ناانصافی کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ بھی مثال کے طور پر بعض کو اس کی شاید اس سے رشتہ داری ہے، اس کو دے دیتا ہے، اور بعض سے مثال کے طور پر دشمنی ہے، اس کو نہیں دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ وَمَنِ اسْتَصْغَرَ ذِلَّةَ نَفْسِهِ اسْتَعْظَمَ ذِلَّةَ غَيْرِهِ، فرمایا کہ جو شخص اپنی لغزش کو کم سمجھے، چھوٹا سمجھے، اس کی نگاہ میں دوسروں کی لغزشیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ محاورہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ جب انسان اس طریقے سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اگر اس وصیت پر انسان عمل پیرا ہو جائے تو انسان کی زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے، راحت کے ساتھ انسان زندگی گزار سکتا ہے، نہ کسی سے حسد، نہ کسی سے کوئی شکوہ، نہ کسی کے مال میں کوئی مثال کے طور پر طمع اور لالچ کہ فلاں کا مال مجھے مل جائے، نہ کسی کی عیب جوئی، اپنی دنیا میں مگن ہو جائے، اپنے اعمال میں انسان مگن ہو جائے تو انسان کی زندگی بہت راحت ہو جائے گی، بہت سکون کی زندگی انسان گزارے گا۔ وَمَنِ اسْتَصْغَرَ ذِلَّةَ غَيْرِهِ اسْتَعْظَمَ ذِلَّةَ نَفْسِهِ، لیکن جو دوسروں کی لغزشوں کو چھوٹا شمار کرے تو اس کے نزدیک خود اس کے اپنے نفس کی جو لغزشیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ یا بنیا من کشف حجاب غیرہ انکشفت عورات بیتہ، عجیب ہے جملہ مولا کا۔ ہم فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جو شخص دوسروں کی عصمت دری کرتا ہے، دوسروں کا پردہ چاک کرتا ہے، دوسروں کے عیوب کو بیان کرتا ہے، تو خود اس کے گھر کے عیب خود بخود منکشف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان کی زندگی کا ہم و غم یہ رہ جائے کہ ہاں فلاں شخص نے کیا کیا تھا، اس کو فوراً سے جا کے بیان کرنا، آج کل تو ویسی واٹس ایپ ہے، سوشل میڈیا ہے، فلاں کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی، فیس بک پہ ڈال دی، واٹس ایپ پہ بھیج دی، گروپ میں بھیج دی، لائکس لینے کے لیے اور ریٹنگ کے چکر میں اور ویوز لینے کے لیے کتنے عیوب ہیں کہ جس کو ہم بیان کر دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ایک عیب بیان کرنے سے کسی کا گھر برباد ہو سکتا ہے، کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بجائے اگر انسان یہ کام نہ کرے، فرمایا کہ جو شخص کسی غیر کی عصمت دری کرتا ہے، اس کے عیوب کا پردہ فاش کرتا ہے، خود اس کے گھر کے عیوب فاش ہو جاتے ہیں۔ وَمَنْ صَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ، جو شخص بغاوت کی تلوار نکالتا ہے خود اس تلوار سے قتل کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں سمجھے کہ آج اگر میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں تو مجھ کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ من احتفر لأخیہ بئرا سقط فیہا، جو شخص اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس میں گر پڑتا ہے، جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر پڑتا ہے۔ یہ ساری نصیحتیں، اس میں اجتماعی بھی نصیحتیں بھی موجود ہیں اور فردی نصیحتیں بھی موجود ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے جو معاشرے کے افراد ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو ایک دوسرے کو اپلفٹ کرنا ہے، یعنی اوپر چڑھانا ہے، نہ یہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہے۔
تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے نہ بنے بلکہ ایک دوسرے کے مددگار بنے۔ ومن داخل السفہاء حقرا، اور جو شخص بیوقوفوں کے ساتھ نشست و برخاست کرتا ہے، بیوقوفوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، حقرا تو اس کی تحقیر کی جاتی ہے، یعنی وہ بھی انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ومن خالط العلماء وقرا، اور جو شخص علماء کے ساتھ روابط کو قائم رکھتا ہے اس کی توقیر کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ ومن دخل مداخل السوء اتهم، اور جو شخص بری جگہوں پر داخل ہوتا ہے تو متہم کیا جاتا ہے، یعنی اگر ایک شخص مثال کے طور پر شراب خانے میں داخل ہو، اگرچہ خود شراب نہیں پیتا، نہ شراب لینے گیا ہے، لیکن مثال کے طور پر ایسے ہی دیکھنے چلتے ہیں کیا ہوتا ہے باہر مثال کے طور پر، تو اس کے اوپر تہمت لگائی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب باہر سے باہر نکلے گا تو آنے والا شخص یہی دیکھے گا کہ ہاں یہ بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پیتا ہوگا۔ یا مثال کے طور پر کسی کنسرٹ میں چلا گیا، دیکھیں تو صحیح کنسرٹ کیا ہوتا ہے، اگرچہ کہ خود اس میں مبتلا نہیں ہے، لیکن جب وہاں سے باہر نکلے گا تو آنے والا یہ شخص یہی سمجھے گا کہ یہ شخص بھی اسی برائی میں مبتلا ہے۔ یا بنی ایاک ان تزری بالرجال فیزر بک، اے میرے بیٹے لوگوں کی عیب جوئی سے بچو، عیوب کو تلاش نہ کرو، لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہو کہ تم میں یہ برائی ہے، تم میں یہ برائی ہے، اگر تم نے یہ کیا تو کیا ہوگا، فیزر بک، تو تم میں بھی عیب تلاش کیے جائیں گے، پھر تمہاری بھی کوئی تعریف نہیں کرے گا۔ جب تم دوسروں پر تانا لگاؤ گے تو دوسرے بھی تم پر تانا لگائیں گے۔ ایاک والدخول فیما لا یعنیک، اے میرے بیٹے خبردار ایسی چیزوں میں داخل نہ ہو کہ جس کا تم سے کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ جو لا یعنی والا جملہ ہے یہ کئی معصومین سے اور کئی انداز میں نقل ہوا ہے، یہ گویا اس کے پر بہت تاکید کی گئی ہے کہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے کہ جو اس سے مربوط نہ ہو، انسان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر میں آج سے یہ سوچ لوں کہ میں فقط وہی کام کروں گا کہ جو مجھ سے مربوط ہے، جو مجھ سے مربوط کام نہیں ہے، فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے، فلاں کا شوہر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے مجھے اس سے کیا لینا دینا، فلاں کی بیوی مثال کے طور پر کتنے دن سسرال رہتی ہے، کتنے دن میکے رہتی ہے، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے، فلاں کی ساس مثال کے طور پر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، فلاں کے گھر والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اس کا شوہر اس کو کپڑے نہیں دیتا، اس کا مجھ سے کیا لینا دینا ہے۔ فیما لا یعنیک، جس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس میں داخل نہیں ہوں، اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں کروں، اگر ڈسکشن ہو بھی رہا ہے مثال کے طور پر تو بات کو کہیں اور پھیر دوں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کو گزارنے دو۔ تو یہ اس کے اوپر بہت اہمیت دی گئی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ یا بنی کن لکتاب اللہ تعالی، اے میرے بیٹے اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے بنو۔ جس بات کی شدت سے ہمارے معاشرے میں کمی کو محسوس کیا جا سکتا ہے، یعنی آج جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر حافظ تو آپ چھوڑ دیجئے، صحیح قرآن پڑھنے والے، صحیح قرآن میں بھی وہ حسن قرأت کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کتنے افراد ہیں۔ مسجدوں کا عالم کیا ہے، قرآن خوانی کا ہمارے ہاں کیا عالم ہے۔ پہلے مجالس ہوا کرتی تھیں، اس میں قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ قرآن پڑھنے والے نہیں رہے تو اب بس مجلس سوئم اور مجلس چیلم ہوتی ہے خالی، اس میں سے قرآن خوانی مائنس ہو گئی۔ حالانکہ ائمہ اطہار کی سیرت یہ نہیں تھی، چوتھے امام کی سیرت، یعنی مدینے کے لوگ امام کے دروازے، گھر کے دروازے کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، اتنی اچھی انداز میں امام تلاوت کرتے تھے قرآن مجید کی۔ ساتویں امام کا بھی یہ تھا، ساتویں امام یعنی قید خانے میں، کیوں ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں گھمایا جا رہا تھا امام کو؟ اس لیے کہ جس قید خانے میں ڈالتے تھے اس قید خانے کے افراد امام کی گرویدہ ہو جاتے تھے، اس لیے کہ امام کو 3 حالتوں سے خارج نہیں دیکھتے تھے، روزے کی حالت میں، رکوع و سجود کی حالت میں، قرآن مجید کی تلاوت کی حالت میں۔ تو ائمہ اطہار کا طریقہ کار یہ رہا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی جو خود ناطق قرآن ہے، جس ہستی کو قرآن کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے، تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی، وہ وصیت کرتے ہوئے جا رہی ہیں، اے علی
میری قبر پر قرآن پڑھنا. یعنی ہم سوچ سکتے ہیں یعنی بیوی کو قرآن کی ضرورت ہے، لیکن فرمائش کر رہی ہیں میری قبر پر قرآن پڑھتے رہنا. شب عاشور امام کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں زندہ ہونا چاہیے کہ اے میرے بیٹے قرآن کی تلاوت کرتے رہو. وَلِلسَّلَامِ فَاشِیَا، اور واضح انداز میں سلام کرنے والے بنو. یعنی ایسا سلام نہیں ہو کہ تمہارا سلام بھی ہو جائے پتہ بھی نہ چلے کہ تم نے سلام کیا ہے سلام نہیں کیا ہے. مجبوری کی حالت میں یا ایسا نہ لگے کہ تم جان چھڑانے کی خاطر کسی سلام کر رہے ہو. سلام کرو تو سلام کرتے وقت واضح انداز میں سلام کرو. وَبِالْمَعْرُوفِ آمِرًا، اور اچھائی کا حکم دینے والے بنو. وَعَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِيًا، اور منکر سے منع کرنے والے بنو. وَلِمَنْ قَطَعَكَ وَاصِلًا، جو تم سے قطع تعلق کرے اس کے ساتھ تعلق جوڑنے والے بنو. یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ فلاں ہماری شادی میں نہیں آیا ہم اس سے نہیں ملیں گے، فلاں مثال کے طور پر ہمارے بیٹے کے فلاں نہیں آیا ہم اس سے نہیں ملیں گے. ہم نے تعلقات ختم کر دیے، ہم ان سے بات نہیں کرتے. یعنی یہ انا کس چیز کی سمجھ سے باہر ہے. کس بات پہ انسان اکڑ دکھاتا ہے، کس بات پہ انسان اپنے انا کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہے، جبکہ انسان کی حقیقت کیا ہے. یعنی انسان شاید سمجھتا ہے کہ وہ نہ جانے کتنے سال اس دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے. شاید سمجھتا ہے کہ اس کو موت کبھی نہیں آنی ہے، جبکہ جناب نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دنیا کیسے گزاری. سب سے لمبی عمر 950 سال یا تقریباً 1000 سال کی عمر. تو کہا کہ دنیا کے کیسے گزاری. کہا دنیا ایسے کہ جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا. یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 950 سال گزارے ہیں. ہمارا تو مثال کے طور پر 60-70 میں ہی آج کل ایوریج چل رہا ہے. تو یہ دنیا بہت مختصر ہے. اس دنیا کو جو ہے وہ خوشیوں سے بھریے، انا سے خالی کیجیے. لمن قطعک واصلا، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق کو جوڑو. ولمن سکت عنک مبتدئا، جو تم سے بات کرنا بند کر دے خود تم پہل کرو. یعنی ہمارا کیا الٹا ہے، وہ بات نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، پہلے وہ کرے گا تو پھر میں کروں گا. کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیرت کے خلاف ہے معصومین کی. لمن سکت عنک مبتدئا، جو تم سے بات کرنا چھوڑ دے تم خود اس سے بات کرو. وَلِمَنْ سَأَلَكَ مُعْطِيًا، جو تم سے سوال کرے کچھ مانگے اور تم دے سکتے ہو تو اس کو عطا کرو. وَإِيَّاكَ وَالنَّمِيمَةَ، اے میرے بیٹے چغل خوری سے بچو. اب یہ وصیتیں کس کو ہو رہی ہیں؟ 7ویں امام معصوم کو کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے چغل خوری سے بچو. فَإِنَّهَا تَزْرَعُ الشَّحْنَةَ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ، چغل خوری سے ہوتا کیا ہے؟ چغل خوری لوگوں کے دلوں میں بغض اور عداوت کو جنم دیتی ہے، لہذا چغل خوری سے بچو. وَإِيَّاكَ وَالتَّعَرُّضِ لِعُيُوبِ النَّاسِ، اور لوگوں کے عیوب ٹٹولنے سے بچو، لوگوں کے عیوب تلاش مت کرو. فَمَنزِلَةُ الْمُتَعَرِّضِ لِعُيُوبِ النَّاسِ بِمَنزِلَةِ الْهَدَفِ، جو لوگوں کے عیوب ٹٹولتا ہے گویا وہ لوگوں کے نشانے پر آ جاتا ہے. یعنی جب آپ مثال کے طور پر اپنا ہم اور غم یہ رکھیں گے کہ اس نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا، تو پھر لوگ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ لوگوں کے نشانے پہ آ جائیں گے. یا بنیا اذا طلبت الجود فعلیک بمعادنہ، اے میرے بیٹے جب تم جود اور سخاوت کو طلب کرو تو تم پر لازم ہے کہ جود اور سخاوت کی جو معدن ہے، یعنی جو اس کی اصل جڑ ہے اس تک پہنچو. فَإِنَّ لِلْجُودِ معادن، کیونکہ جو جود کے لیے کانے ہیں معادن ہیں. وَلِلْمَعَادِنِ اصولاً، اور جو کانے ہیں ان کانوں کے کچھ اصول ہیں، جڑ ہے اس کی. وَلِلْأُصُولِ فُرُوعًا، اور اصول کے لیے کچھ شاخیں یعنی جڑوں کی کچھ شاخیں ہیں. وَلِلْفُرُوعِ ثَمَرًا، اور فروع کے لیے کیا ہیں؟ پھل ہیں. وَلَا يُطِيبُ ثَمَرٌ وَلَا يَطِيبُ ثَمَرٌ إِلَّا بِفَرْعٍ، اور پھل اس وقت تک میٹھا نہیں ہوتا جب تک اس کی شاخ میٹھی نہ ہو، اور شاخ اس وقت تک میٹھی نہیں ہوتی جب تک اس کی جڑ میٹھی نہ ہو. اور جڑ کے لیے کوئی ثابت اور مستحکم چیز نہیں ہوتی جب تک اس کے جو معدن ہے وہ پاک و پاکیزہ نہ ہو. یعنی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ظرف کو پاک کرو،
جب تک آپ ظرف کو پاک نہیں کریں گے، ایک گلاس میں مثال کے طور پر اگر گندا گلاس ہے، اس میں آپ چاہے آب زمزم ہی کیوں نہ ڈال دیں، کیونکہ ظرف گندا ہے تو وہ پانی چاہے آب زمزم ہی کیوں نہ ہو وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ تو کہا کہ پہلے اپنے ظرف کو پاک کرو اور پاک ظرف کو تلاش کرو، پاک ظرف کو تلاش کرتے ہوئے پھر جود و سخا کو تلاش کرو۔ یا بنیا اذا زرت فزر الاخیار، اے بنیا اگر کسی کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہو، کسی کی ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہو تو نیک افراد کی زیارت کرو، نیک افراد سے ملاقات کرو۔ ولا تزر الفجار، اور فاسق اور فاجر افراد کی زیارت نہ کرو۔ فإنهم صخرة، کیونکہ فاسق اور فاجر افراد جو ہے وہ ایسے پتھر ہیں کہ لا ينفجر ماؤها، کہ جن سے پانی نہیں پھوٹتا۔ وشجرۃ لا يخضر ورقها، فاسق و فاجر افراد ایسے درخت ہیں کہ جن کے پتے کبھی سبز نہیں ہوتے۔ وارض لا يظهر عشبها، اور فاسق و فاجر افراد ایسی زمین ہیں کہ جن کے اوپر کبھی اسے کہنا چاہیے نباتات نہیں اگتی ہے۔ یہ وصیت یہاں تک تھی، یعنی یہاں تک بھی وصیت وہ جو راوی کی بنیاد پر راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس وصیت میں سے جو یاد رکھا وہ یہ باتیں نہیں، یقیناً وصیت کچھ لمبی ہوگی۔ قال علی ابن موسیٰ علیہ السلام، 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد، فرماتے ہیں کہ فما ترک ابی هذه الوصیہ الی ان مات، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جو وصیت میرے دادا نے میرے بابا کو کی تھی، اس وصیت میں سے ایک بھی چیز کو میرے بابا نے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میرے بابا کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی پوری زندگی 7ویں امام نے اپنے بابا کی اس وصیت پر عمل کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگلی جو وصیت ہے امام کی، وہ امام کے ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام عبداللہ ابن جندب ہے۔ عبداللہ ابن جندب چھٹے امام کے بھی صحابی ہیں، 7ویں امام کے بھی صحابی ہیں اور 8ویں امام کے بھی صحابی ہیں۔ 3 اماموں کی صحبت کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے۔ 2 اماموں کے وکیل رہ چکے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے وکیل رہ چکے ہیں۔ وکیل سے مراد یعنی جو وجوہات شرعیہ کو جمع کرتے تھے اور امام تک پہنچاتے تھے، یا لوگوں کے مسائل، دینی مسائل یا اعتقادی مسائل مثال کے طور پر لوگوں سے لکھ کر لاتے تھے اور امام سے ان کے جواب کو طلب کر کے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ عبداللہ ابن جندب نے صفوان بن یحییٰ اور علی ابن نعمان، یہ 3 بندے خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور تینوں نے آپس میں ایک عہد باندھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے مر جائے گا اگلا بندہ اس کی نمازیں اور اس کے روزے رکھے گا اور اس کی جانب سے زکوٰۃ دے گا۔ یہاں تک کہ 7ویں امام نے عبداللہ ابن جندب کے بارے میں فرمایا کہ ان عبداللہ ابن جندب لمن المخبتین، عبداللہ ابن جندب مخبتین میں سے تھے۔ مخبتین یعنی اللہ کے لیے تواضع اور انکساری کرنے والے افراد میں سے، یعنی جب معصوم ہستی کسی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اللہ کا مطیع بندہ تھا۔ عبداللہ ابن جندب کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن جندب کو دیکھا عرفات میں، وہ کھڑے ہوئے تھے اور میں نے عرفات میں عبداللہ ابن جندب سے اچھا کسی اور کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا عبداللہ ابن جندب عرفات میں کھڑے ہوئے تھے، اور کھڑے ہوئے مسلسل ان کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور وہ مسلسل دعا کیے جا رہے تھے عبداللہ ابن جندب، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو رخسار پر بہہ رہے تھے، یہاں تک کہ زمین عبداللہ ابن جندب کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اتنا عبداللہ ابن جندب نے گریہ کیا عرفات کے میدان میں، دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے مسلسل دعا کر رہے ہیں۔ دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ میں قریب ہوا، جب لوگ چلے گئے چھٹ گئے تو میں نے کہا کہ یا ابا محمد ما رأیت موقفا قط احسن من موقفک، کہ اے ابا محمد عبداللہ ابن جندب کی کنیت ہے، میں نے کسی کو آپ سے زیادہ اچھا عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہوا نہیں پایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قال واللہ ما دعوت الا لاخوانی، عبداللہ ابن جندب نے کہا خدا کی قسم میں نے کوئی ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں کی،
ساری کی ساری دعائیں میں نے اپنے برادران دینی کے لیے کی. یعنی کس عالم میں کہ عبداللہ ابن جندب رو رہے ہیں, ہاتھ بلند ہے, کتنا رو رہے ہیں کہ زمین تر ہو چکی ہے آنسوؤں سے. جب انسان ایسا روتا ہے تو انسان یہی گمان کرتا ہے کہ شاید یہ اپنے لیے دعا کر رہا ہوگا. عبداللہ بن جندب نے کہا کہ میں نے کوئی دعا اپنے لیے نہیں مانگی, ساری کی ساری دعا کس کے لیے مانگی؟ اپنے برادران دینی کے لیے. کہا ایسا کام کیوں کیا؟ وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ الْعَرْشِ وَلَكَ 100,000 ضِعْفٍ مِثْلَهُ. کہا میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا کہ جو میرے سید و سردار اور میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں, صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد, اخبرنی, انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جو شخص بھی اپنے بھائی کے پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرے, بھائی سے مراد نہیں برادران دینی کے لیے, چاہے وہ خونی رشتہ دار ہو چاہے وہ ایمانی رشتہ ہو اس کے ساتھ, جو شخص بھی اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے تو آسمان سے عرش سے ایک ندا دی جاتی ہے کہ اے شخص تیرے لیے جو تو نے دعا مانگی ہے اس کے 1,00,000 برابر تیرے لیے. یعنی ایک دعا کے 1,00,000 برابر کس کے لیے؟ خود تیرے لیے. یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر کسی کے لیے گاڑی مانگی ہے, کسی کے لیے مثال کے طور پر کوئی بھی دعا مانگی ہے, تو گویا آپ نے اپنے لیے کتنی دعا مانگی ہے؟ 1,00,000 دعا. ایک دعا 1,00,000 دعا کے برابر ہے. تو عبداللہ ابن جندب کہتے ہیں فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ 100,000 ضِعْفٍ مَضْمُونَةً لِوَاحِدٍ لَا أَدْرِي يُسْتَجَابُ أَمْ لَا. عجیب جملہ ہے. دیکھیے شاید یہ روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہو, لیکن غور طلب بار اس میں یہ ہے کہ جو اصحاب تھے وہ امام کے قول کو کتنا سیریس لیتے تھے, کتنی اہمیت دیتے تھے. یعنی معمولی سی قول ہے, شاید ہمارے نزدیک بہت معمولی سی بات ہے, ہم سنتے رہتے ہیں ہاں بھائی دوسروں کے لیے دعا کرو, دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرو گے وہ مستجاب ہے, تم اپنے لیے دعا کرو گے معلوم نہیں کہ مستجاب ہے یا مستجاب نہیں ہے. درست ہے, یہ بات ہم کتنی دفعہ ہم نے سنی ہے, لیکن اس پر عمل کتنی سنجیدگی سے کیا ہے ہم نے. لیکن یہ صرف سنتے نہیں تھے امام کے صحابی, یہ خاصیت یہ تھی کہ سن کر اس پر عمل کرتے تھے. امام نے فرمایا کہ کیونکہ میرے ساتھ میں امام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے اس کی پیٹھ پیچھے گویا اس کے لیے 1,00,000 برابر ہے, تو فرمایا کہ میں نے پسند نہیں کیا کہ میں 100,00,000 دعاؤں کو, وہ 1,00,000 دعائیں کہ جن کے بارے میں ضمانت دے دی گئی ہے کہ یہ قابل قبول ہیں, کہ کہا گیا کہ اگر تم اپنے دعا دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو وہ دعا کیا ہے؟ مستجاب ہے, یعنی اس کی ضمانت دے دی گئی ہے. تو وہ 1,00,000 دعائیں کہ جن کی ضمانت دے دی گئی ہے اس کو میں چھوڑ دوں اور اس کو چھوڑ کر اپنے لیے دعا مانگوں جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. یعنی گھاٹے کا سودا ہے یا فائدے کا سودا ہے؟ ہاں, خود اپنے لیے دعا کرنا کیا ہے؟ گھاٹے کا سودا ہوگا. اگر انسان عرفات کے میدان میں بھی جائے اور مثال کے طور پر فقط اپنے میں مگن ہو جائے, فقط اپنی دعائیں مانگے, شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے, حرام نہیں ہے, لیکن اس نے ایک ایسی چیز کو چھوڑ دیا جو یقینی تھی اور ایسی چیز کو پکڑ لیا جس کے بارے میں احتمال ہے. صرف عرفات کے بارے میں نہیں بلکہ تمام جگہوں پر زیارت امام حسین علیہ السلام آپ کرنے جاتے ہیں, یا اور مقدس مقامات کے جہاں پر دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دی گئی ہے, وہاں پر بھی انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان پہلے دوسروں کے لیے دعائیں مانگے, پھر اس کے بعد اپنے لیے دعائیں مانگے, اور یہی ائمہ اطہار کا طریقہ کار رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ وصیت ہے چھٹے امام کی عبداللہ ابن جندب کو. فرمایا کہ یبن جندب حق علی کل مسلم یعرفنا ان یعرض عملہ فی کل یوم و لیلۃ علی نفسہ. اے ابن جندب, اے جندب کے بیٹے, ہر اس مسلمان پر جو ہمارے حق کو پہچانتا ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر وہ شخص جو مجھے اپنا امام مانتا ہے, جو ہمارا شیعہ ہے,
ہر اس پر حق یہ ہے کہ وہ ہر شب و روز، ہر دن اور ہر رات میں اپنے عمل کو اپنے سامنے رکھے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی محاسبہ کرے، آج کا جو دن گزر گیا ہے اس دن کا محاسبہ کرے کہ آج کے دن میں نے کیا کیا کام انجام دیے ہیں۔ فیکون محاسب نفسہ، پس وہ خود اپنے نفس کا حساب لینے والا بن جائے۔ فإن رأى حسنة استزاد منها، پس اگر کوئی نیکی دیکھے تو غرور میں مبتلا نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ استزاد منها، خدا سے دعا کرے خدا اس میں اضافہ فرما، ایک نیکی میں نے انجام دی ہے، مزید توفیق عطا فرما کہ اس نیکی کو میں مسلسل انجام دیتا رہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اس نیکی کی وجہ سے کیا ہو، انسان غرور میں مبتلا ہو جائے کہ آج مثال کے طور پر نماز شب پڑھ لیے تو آج تو بہت بڑا کام ہو گیا مثال کے طور پر۔ وَإِن رَأَى سَيِّئَةً، اگر برائی کو دیکھے استغفر منها، اللہ سے طلب مغفرت کرے، یعنی نہ نیکی کو دیکھ کر غرور میں مبتلا ہو، نہ برائی کو دیکھ کر مایوس ہو، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ استغفار کرے۔ طوبى لعبد لم يغبط الخائطين على ما اوتوا من نعیم الدنیا وزہرتها۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ہر اس بندے کے لیے توبہ اور خوشخبری ہو کہ جو گناہ گاروں کو دیکھ کر ان کے اوپر رشک نہیں کرتا۔ کس چیز کے اوپر رشک اور کس چیز کے اوپر؟ علی ما اوتوا من نعیم الدنیا وزہرتها، کہ گناہ گاروں کو جو دنیا عطا کی گئی ہے اور جو دنیا کی رنگینی ان کو عطا کی گئی ہے، اس رنگینی کو دیکھ کر ان کے اوپر رشک نہیں کرتا۔ یعنی مثال کے طور پر آج انسان نکلے اور دیکھے مثال کے طور پر فلاں جو ہے وہ کسی سرکاری عہدے پر فائز ہے، یا فلاں کسی علاقے کا کوئی اہم بندہ ہے، اور اس کے گاڑیاں دیکھ کر، اس کے گھر کو دیکھ کر، اس کے لائف اسٹائل کو دیکھ کر انسان رش کرے کہ ہاں یار اس کی زندگی ہے، ہم تو مثال کے طور پر ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص ایسا کام نہ کرے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا؟ خود قرآن مجید کہتا ہے کتنا خزانہ تھا کہ 40 افراد صرف اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھاتے تھے۔ جب وہ آیا، قرآن مجید کی آیت ہے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی قوم میں خارج ہوا اپنے جاہ و حشم کے ساتھ، پورے جاہ و حشم کے ساتھ۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قارون کو دیکھا اور اس کے جاہ و حشم کو دیکھا، ان لوگوں نے کہ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے تو وہ کیا کہنے لگے؟ کاش ہمارے پاس بھی ویسا ہی ہوتا جیسا ہارون کو دیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور قارون تو بہت ہی نصیب والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مثال کے طور پر کسی کی گاڑی بنگلہ دیکھ کے کہتے ہیں بھائی بڑا نصیب والا آدمی ہے، کاش ہمیں بھی عطا ہوتا۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے وہ قارون کو دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون کے جیسا خزانہ ملے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، لیکن جن کو ہم نے علم دیا تھا وہ کیا کہتے تھے؟ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، وائے ہو تم پر، اللہ کا جو ثواب ہے ہر اس شخص کے لیے بہتر ہے اس دنیاوی زندگی سے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح کو انجام دیا۔ یعنی وہ موازنہ کس سے کر رہے تھے؟ اخروی نعمتوں سے۔ دنیا کا جاؤ حشم کیا ہے کہ یہ ابھی اپنے جاؤ حشم میں نکلا ہے، پھر اس کے آگے کی آیت ہے کہ ہم نے ایک دم سے زمین کو حکم دیا اور زمین نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ نگل لیا۔ تو یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی کا جاؤ حشم کیا ہے؟ اس کا مال و دولت کیا ہے؟ نہ یہ مال و دولت ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ انسان ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یعنی اگر بہت زیادہ مال و دولت ہوا تو میں کتنی زندگی گزار لوں گا یہاں پر؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال، لیکن بالآخر یہاں سے جانا ہے۔ اور یہ جو مال و متاع ہے یہ سب کیا ہے؟ فانی ہے۔ آج مال ہے، کل نہیں ہے۔ تو اس مال کے لیے، اس دنیا کے لیے اپنی زندگی کو برباد کرنا، حلال و حرام کو ایک کرنا کسی عاقل کو زیب نہیں دیتا، بلکہ انسان ہمیشہ جو اپنی نگاہ ہے وہ آخرت پہ رکھے۔
تو قارون کو دیکھ کے دو گروہ ہو گئے لوگوں کے، ایک وہ جو دنیا کو چاہتے تھے، ایک وہ کہ جن کو علم دیا گیا۔ جو دنیا کو چاہتے تھے وہ کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی وہی ہو کہ جو قارون کو دیا گیا۔ جن کو علم دیا گیا وہ کہتے تھے کہ تم پر وائے ہو، اللہ کا جو ثواب ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لعبد طلب الآخرۃ وسعی لہا طوبیٰ لمن لم تلہہ الامانی الکاذبہ۔ ہر اس بندے کے لیے خوشخبری ہو جو آخرت کو طلب کرے، وسعی لہا، اور فقط طلب نہ کرے، سعی لہا، اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ آخرت فقط آرزوؤں سے نہیں ملتی ہے، جیسے کہ امام کا قول بھی ہے کہ آخرت کا ثواب امید سے نہیں ملتا کہ کاش میں بھی امام کی بارگاہ میں ہوں، کاش میں بھی معصومین کے جوار میں ہوں، کاش میرا مقام بھی مثال کے طور پر معصومین کے مقام کے ساتھ ہو آخرت میں۔ کاش سے کام نہیں چلے گا، سعی لہا سعیہا، آخرت کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش بھی انسان کرے۔ پھر فرمائے کہ طوبیٰ لمن لم تلہہ الامان الکاذبہ، خوشخبری اس بندے کے لیے کہ جس کو جھوٹی امیدیں غافل نہ کر دیں۔ انسان جھوٹی امیدیں نہ باندھے کہ میرا کیا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر میں تو علی کا چاہنے والا ہوں، میں تو مثال کے طور پر فلاں کام کرنے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی عزادار نہیں ہے، فلاں ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بالآخر آخرت میں حساب و کتاب ہے، وہ حساب و کتاب انسان کو دینا ہے، اور اس حساب و کتاب کے بعد ہی انسان کو چھوٹ ملے گی، اور وہ حساب و کتاب بھی انہی ہستیوں کے سامنے ہوگا جن ہستیوں کا ہم نام لے رہے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ علی والے ہیں تو علی سے بڑھ کر کوئی عادل شخص نہیں تھا، اور شکر انسان کرے کہ آپ کا حساب و کتاب اللہ لے گا، علی نہیں لیں گے۔ اگر مولا کائنات کے ہاتھ میں آ جائے ہم سب کا پروندہ اور ہم سب کا نام اعمال، تو بڑی مشکل ہو جائے گی وہاں پر۔ تو جو ہمارا نام اعمال ہے وہ خداوند کریم کے بارگاہ میں ہے کہ جس کا فضل، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، وہ پہلے اپنے فضل سے کام لیتا ہے، پہلے اپنی رحمت سے کام لیتا ہے۔ تو جھوٹی امیدیں سے انسان کو امیدیں نہیں باندھنی چاہیے، غافل نہیں رہنا چاہیے، یہ سوچ کر انسان جرأت نہ کرے خدا کی بارگاہ میں، خدا کی معصیت پر انسان جرأت نہ کرے کہ میرا کیا بگڑ سکتا ہے، چند دن عذاب میں رہنا پڑے گا اور رہ لیں گے، اس کے بعد کیا ہے، دیر صبر تو ہو ہی جاتی ہے۔ یہ خدا نخواستہ انسان کو بسا اوقات یہ جملے ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ اگر انسان صحیح طریقے سے انسان توجہ نہ دے ان جملوں کے اوپر کہ کون سے جملے وہ اپنے زبان سے ادا کر رہا ہے، تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال امام فرماتے ہیں کہ ہر اس بندے کے لیے خوشخبری ہو کہ جس کو جھوٹی امیدیں غافل نہ کر دے۔ یہ حدیث کیونکہ بہت طولانی ہے، میں انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں اس کو مزید پیش کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور وصیت ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن جندب جو کہ چھٹے امام کے بھی صحابی ہیں، ساتویں امام کے بھی صحابی ہیں، اور آٹھویں امام کے بھی صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن جندب کو جو چھٹے امام نے وصیتیں فرمائی تھیں، ان وصیتوں میں سے کچھ وصیتیں یہ تھیں جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی، مزید کچھ وصیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ابن جندب، یہلک المتکل علی عملہ، اے جندب کے بیٹے، جس شخص نے اپنے عمل پر بھروسہ کر لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں نے تو اتنا نماز اور روزہ کر لیا ہے کہ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ میں تو پار کر جاؤں گا، میرا بیڑا پار ہے، میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں فلاں کام بھی کرتا ہوں۔ جس نے بھی اپنے عمل پر بھروسہ کیا اور یہ سمجھا کہ اپنے عمل کے بلبوتے پر وہ آخرت سے گزر جائے گا، تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ ہلاک ہو گیا۔
اس لیے کہ آخرت کی جو منزل ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں یا جتنا ہم تصور کرتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں ہے کہ کوئی نہیں ہوگا، ما من احد الا یحتاج الی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا محتاج نہ ہو، یعنی کوئی نہیں ہوگا سے مراد کیا، یعنی کوئی ایک بھی نہیں ہوگا کہ جس کو شفاعت کی ضرورت نہ پڑے۔ ہر ایک کو شفاعت کی ضرورت ہے وہاں پر۔ منتہا یہ کہ کسی کو اپنے گناہ بخشوانے کے لیے شفاعت کی ضرورت ہے، کسی کو اپنے اعمال قبول کروانے کے لیے شفاعت کی ضرورت ہے، کسی کو درجات بلند کروانے کے لیے شفاعت کی ضرورت ہے۔ تو ہر شخص وہاں پر شفاعت محمد اور آل محمد کا محتاج ہے۔ تو ہرگز اپنے عمل پر انسان بھروسہ نہ کرے۔ غالباً 8ویں امام کی روایت بھی ہے اسی سے کچھ ملتی جلتی، نہیں وہ محبت کے بارے میں، کہ نہ تو ہماری محبت کے بھروسے پر عمل کو چھوڑو اور نہ ہی اپنے عمل کے بھروسے پر ہماری محبت کو چھوڑو۔ یعنی ایسا نہ کرو کہ تم یہ سوچو کہ تم نے تو اتنے اعمال انجام دے لیے ہیں، اب تمہیں آل محمد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولا ينجو المتجرئ على الذنوب الواثق برحمت اللہ، اور گناہ پر جرأت کرنے والا نجات نہیں پا سکتا۔ گناہ پر جرأت کیوں کر رہا ہے؟ الواثق برحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے سہارے، یعنی گناہ انجام دے رہا ہے کیا سوچتے ہوئے؟ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ انشاءاللہ بخش دے گا۔ اللہ کی رحمت کے سہارے گناہ پہ گناہ انجام دیے جا رہا ہے۔ لا ینجو، ماں فرماتے ہیں کہ یہ شخص نجات نہیں پائے گا۔ قلت فمن ینجو، عبداللہ ابن جندب نے کہا کہ بس پھر کون نجات پائے گا؟ نہ وہ عمل کرنے والا نجات پا سکتا ہے، نہ یہ گناہ گار نجات پا سکتا ہے، تو پھر نجات کون پائے گا؟ قال الذین هم بین الرجاء والخوف، وہ لوگ نجات پائیں گے کہ جن کی حالت خوف اور امید کے درمیان ہو۔ خوف اور امید کے درمیان انسان کیسے زندگی بسر کرتا ہے؟ فرمایا کہ کأن قلوبہم فی مخلب طائر شوقا الی الثواب وخوفا من العذاب، گویا ان کے جو دل ہیں، یہ مخلب طائر جو ایک ضرب المثل ہے جو عرب زبان میں استعمال کی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو، اس کو کہا جاتا ہے مخلب طائر، یعنی نہ اٹھے چین نہ بیٹھے چین، ایسا شخص کا ایسا شخص ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ ایسے مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک جانب سے وہ ثواب کا شوق بھی رکھتے ہیں، دوسری جانب سے عذاب کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ خوب خوف اور رجا کے بارے میں یقیناً آپ نے احادیث سنی ہوئی ہیں کہ مومن کا دل اگر نکالا جائے اور اس کو تولا جائے، اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو اس کے دونوں ٹکڑے جو ہے ہم وزن نکلیں گے۔ جتنا اس میں خوف ہوگا اتنی ہی کیا ہوگی؟ امید ہوگی۔ نہ خوف زیادہ ہوگا نہ امید زیادہ ہوگی۔ تو انسان کے اندر خوف اور امید ہم وزن ہونے چاہیے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے لقمان، اللہ کے بارے میں ایسا خوف رکھو کہ اگر ثقلین کے برابر نیکیاں انجام دو، ثقلین یعنی جن و انس، جن و انس کے برابر تم نے نیکیاں انجام دی ہوں، تب بھی تم یہ سمجھو کہ شاید خدا تمہیں عذاب دے گا، ایسا خوف رکھو۔ اور خدا کے بارے میں امید ایسی رکھو کہ اگر ثقلین کے برابر گناہ انجام دیے ہوں، جن و انس کے برابر بھی تم نے گناہ انجام دیے ہوں، تب بھی امید رکھو انشاءاللہ خداوند کریم کی رحمت کیا ہے؟ وسیع ہے۔ تو جب خوف اور رجا برابر ہوتا ہے تو پھر انسان میں جرأت نہیں ہوتی ہے۔ پھر انسان سے اگر گناہ سرزد بھی ہو جائیں تو یا تو اس کی غفلت کی بنا پر ہوتے ہیں، یا شہوت کے غالب آ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا لا علمی کی بنیاد پر گناہ اس سے انجام ہوتے ہیں۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ جب نہ جندب من سرہ ان یزوجہ اللہ الحور العین وَيَتَوَجَّهُ مِن نور فَلْيُدْخِلْ عَلَىٰ أَخِيهِ الْمُؤْمِنَ السُّرُورَ، اے جندب کے بیٹے، جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ اللہ حور العین سے اس کی شادی کروائے۔ اب یہاں کا جو ماحول ہے ظاہر سی بات ہے، مرد ہوگا تو اس کی شادی حور العین سے ہوگی، عورتیں ہوں گی تو کیا ہے غلمان ہیں۔ تو
تو اگر جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی شادی اللہ حور العین سے کرائے اور اس کو نور کا تاج پہنائے خداوند کریم، فَلْيُدْخِلْ عَلَىٰ أَخِيهِ الْمُؤْمِنَ السُّرُورَ، تو اس کو چاہیے کہ مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرے، مومن کو خوش کرے۔ پورا ایک درس ہم نے دیا تھا مومن کے خوشی کے اوپر، اس میں ایک حدیث بھی ہم نے بیان کی تھی۔ بہرحال تو ادخال السرور فی قلب المؤمن اس سے بہت بڑی نیکی ہے، اور کئی ایک روایات اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ابن جندب من اصبح محموما بسوا فقاق رقبته فقد هون علیہ الجلیل، اے جندب کے بیٹے، جو شخص صبح کرے لیکن اس کا ہم و غم یہ نہ ہو کہ میری گردن جہنم سے کیسے آزاد ہوگی، یعنی اس کا ہم و غم کیا ہو، پانی نہیں آ رہا ہے، بجلی نہیں آ رہی ہے، اسکول کی فیس جمع کرانی ہے، بیگم کو کپڑے دلانے ہیں مثال کے طور پر، گاڑی خریدنی ہے، فلاں جگہ جاب کرنی ہے، یعنی اس کا ہم و غم یہی دنیا ہو۔ اگر اس کا ہم و غم یہ نہ ہو کہ میری جو گردن جو پھنسی ہوئی ہے یہ گردن کیسے آزاد ہوگی، جہنم سے کیسے آزاد ہوگی، ایسی حالت میں اگر کوئی شخص صبح کرے فقد هون علیہ الجلیل، تو یقیناً اس نے خداوند کریم کو بہت حقیر جانا، یعنی وہ تمام چیزوں کے بارے میں تو سوچ رہا ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اس کا خیال رکھا ہے، خداوند کریم جو ماں کے پیٹ سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ آج جو یہ رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے، کیا بھول گیا ہے کہ ہم نے اس کو رحم مادر میں اس کو رزق دیا، اور کس طریقے سے اہتمام کیا کہ اس کی ماں نے اپنا خون جگر اس کو پلایا، اور خون جگر پلا کر اس کو پروان چڑھایا، اس کے ماں کے دل میں محبت کو اتارا، اس کے باپ کے دل میں اس کی محبت کو اتارا، اور اس کی پرورش اگرچہ کہ اس کے ظاہراً اس کے والدین نے کی، لیکن ان دونوں والدین کے دل میں جو محبت ڈالی وہ خداوند کریم نے ڈالی۔ تو آج یہ سب چیزوں کے بارے میں فکر مند ہے، لیکن اس رب کے بارے میں فکر مند نہیں ہے کہ جو رب اس کا پالنے والا ہے، تو اس نے اپنے رب کو بہت ہی حقیر شمار کیا۔ وَرَغِبَ مِن رَبِّهِ فِي الرِّبْحِ الْحَقِيرِ، اور ایسا شخص اپنے پروردگار سے کیا ہو گیا، منصرف ہو گیا، کس چیز میں، ایک انتہائی چھوٹے سے فائدے کے لیے، ایک حقیر سے فائدے کے لیے اس نے اپنے پروردگار کو چھوڑ دیا۔ وَمَنْ غَشَّ أَخَاهُ وَحَقَّرَهُ وَنَاوَاهُ جَعَلَهُ اللَّهُ النَّارَ مَأْوَاهُ، جو شخص اپنے بھائی کو دھوکہ دے، مومن بھائی کو دھوکہ دے، اس کی تحقیر کرے، تو خداوند کریم اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دے گا۔ وَمَنْ حَسَدَ مُؤْمِنًا انماس الایمان فی قلبہ کما ینماث الملح فی الماء، جو شخص کسی مومن سے حسد رکھے اور باقاعدہ حسد کا اظہار بھی کرے، حسد بھی رکھے اور حسد کا اظہار بھی کرے کہ فلاں کو مثال کے طور پر اتنی اچھی نوکری کیسے مل گئی، فلاں کو اتنا اچھا رشتہ کیسے مل گیا، فلاں کے پاس یہ نعمت کیسے آ گئی، مومن سے حسد کرے تو اس کے دل سے ایمان ایسے ہی پگھل جاتا ہے جس طریقے سے نمک پانی میں مل جاتا ہے، جیسے نمک پانی میں زائل ہو جاتا ہے، گل مل جاتا ہے، اسی طریقے سے گل مل کے ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایمان اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ یا ابن جندب بلغ معاشر شیعتنا وقل لهم لا تذهبن بكم المذاهب فوالله لا تنالوا ولایتنا الا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الاخوان في الله وليس من شیعتنا من يظلم الناس، اے جندب کے بیٹے ہمارے شیعوں تک یہ بات پہنچا دو اور ان سے یہ کہہ دو کہ دیکھو مختلف آراء اور مختلف رائے تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہ فلاں شخص کہے کہ تمہیں تو مثال کے طور پر کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی روزے کی ضرورت نہیں ہے، تم فلاں کام کر لو بس کافی ہے۔ لا تذهبن بكم المذاهب، یہ جو آراء اور رائے ہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ فواللہ خدا کی قسم لا تنالوا ولایتنا الا بالورع، لا تنالوا ولایتنا الا بالورع والاجتہاد، ہماری ولایت حاصل نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو اور دنیا میں اللہ کی اطاعت کے لیے کوشش کرتے رہو۔ دو چیزوں کے ذریعے سے ہماری ولایت حاصل ہوگی، حرام سے پرہیز کرو اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہو۔
و مواسات الاخوان، اور اللہ کے لیے اپنے بھائیوں سے یعنی دینی بھائیوں سے ہمدردی کرو۔ ولیس من شیعتنا من یظلم الناس، ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے وہ شخص جو لوگوں پر ظلم کرے، لوگوں پر ظلم کرے۔ یعنی ہمارے یہاں جب بھی تقاریر ہوتی ہیں وہ بیلنس نہیں ہوتی ہیں، یا تو وہ افراطی ہوتی ہیں یا وہ تفریطی ہوتی ہیں۔ یہ احادیث کوئی پڑھ کے نہیں سناتا ہے کہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے جو لوگوں پر ظلم کرے۔ لوگوں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ یعنی لوگوں سے مراد یہ عام ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے غیر شیعہ ہو۔ تو اگر کوئی شیعوں پر ظلم کرے، خود اپنے بھائی پر ظلم کرے، اپنے خونی رشتہ داروں پر ظلم کرے، فلاں کا مال ہڑپ کر لیا مثال کے طور پر، فلاں کا وراثت میں حصہ نہیں دیا، بہن کا وراثت میں حصہ نہیں دیا، یہ سب ظلم کی مثالیں ہیں۔ یا مثال کے طور پر جو ساز بہو کے تعلقات ہیں، کہا کہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں جو لوگوں پر ظلم کرے۔ یبن جندب ان احببت ان تجاور الجلیل فی دارہ فلتہن علیک الدنیا، اے جندب کے بیٹے اگر تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تم اللہ کے جو گھر ہے جو اس نے متقین کے لیے قرار دیا ہے اس میں تمہاری کوئی جگہ بنے، اس میں تم پڑوسی قرار پاؤ، فلتہن علیک الدنیا، فلتہن علیک الدنیا، تو بس دنیا تم پر پست ہونی چاہیے، دنیا تم پر حقیر ہونی چاہیے۔ وجعل الموت نصب عینیک، اور موت کو اپنے سامنے قرار دو، نصب عین قرار دو، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہیں موت آنی ہے اور اس کام کا تمہیں حساب دینا ہے۔ ولا تدخر شیئا لغد واعلم ان لک ما قدمت وعلیک ما اخرت، اور کسی چیز کو جمع نہ کرو اپنے کل کے لیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مال پہ مال جمع کیے جا رہے ہو، اس مال کو خرچ نہیں کر رہے ہو جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جان لو کہ تمہارے لیے وہی ہے کہ جو تم آگے بھیجو گے۔ یعنی کئی دفعہ ہم یہ حدیث سنتے آئے کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کو چھوڑ کے چلے جاتی ہے، اس کے گھر والے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، رشتہ دار اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کا مال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ جو چیز جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اعمال ہیں اور ایک کفن ہے۔ وہ کفن بھی چند دنوں میں گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، اس کا جسم ہے وہ بھی گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے۔ جو چیز انسان کے ساتھ جا رہی ہے اور آگے تک انسان کے ساتھ چلے گی وہ دو ہی چیزیں ہیں، ولایت محمد اور آل محمد ہے، اور انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اب یہ بہت لمبی وصیت ہے، میں اسے شارٹ کر کے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ یبن جندب ان عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ قال لاصحابہ، اے جندب کے بیٹے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے اصحاب سے کہا، ارأیتم لو ان احدکم مر باخیہ فرآ ثوبہ قد انکشف عن بعض عورتہ کان کاشفا عنہا کلہا ام یرد علیہا من کشف عنہا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر تم کسی جگہ سے گزر رہے ہو اور کوئی شخص لیٹا ہوا ہو، سو رہا ہو، اور تم دیکھو کہ اس کا کپڑا ہٹ گیا ہے اور اس کا کچھ جسم نظر آ رہا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ آیا تم اس کا کپڑا مزید کھینچ لو گے یا اس کا جسم ڈھانپو گے؟ تو اصحاب نے کہا کہ بل یرد علیہا، بلکہ ہم کیا کریں گے، اس کا جو جسم ہے ڈھانپ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کلا بل تکشفون عنہا کلہا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اس کا پورا جسم ہی کیا کر دو گے، برہنہ کر دو گے۔ تم کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جناب عیسیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا کہ فعارف انہ مثل ضربہ لہم، ان کو سمجھ میں آئے کہ گویا حضرت عیسیٰ ایک ضرب المثل بیان کرنا چاہ رہے تھے اپنے اصحاب کے لیے، کہ اگر تم کسی کے عیب کو دیکھتے ہو تو تم کیا کرتے ہو، پورے عیب کو فاش کر دیتے ہو۔ جبکہ بالکل ایسی ہے کہ اگر تمہیں گزرتے ہوئے کسی شخص کا مثال کے طور پر نظر آیا کہ اس کا کپڑا ہٹا ہوا ہے، اس کا کچھ جسم نظر آ رہا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس کے جسم کو ڈھانپ دینا چاہیے، نہ یہ کہ مزید اس کے کپڑے کو کھینچ کر اس کو برہنہ کر دو۔ کہ تم لوگ کیا کرتے ہو کہ جب کسی کا عیب نظر آتا ہے تو اس کو مزید عیب دار کرتے ہو، ایک کی 10 لگاتے ہو، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ تمہیں اس عیب کو بھی چھپانا چاہیے، ڈھانپنا چاہیے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب دیکھو تو کہو کہ شاید بیماری ہوگی، کسی وجہ سے لے جا رہا ہوگا،
حسن ظن رکھے انسان، بالخصوص مومنین کے بارے میں کیا رکھے؟ حسن ظن رکھے۔ صلی اللہ علیہ محمد کسی نے کہا کہ کیف یا روح اللہ و کیف ذالک، کسی نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کام کیسے ہم انجام دیتے ہیں؟ قال الرجل منکم یطلع علی العورۃ من اخیہ فلا یسترها، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے عیب پر مطلع ہوتا ہے، خبردار ہوتا ہے، پھر اس کو چھپاتا نہیں ہے۔ بحق اقول لکم انکم لا تصیبون ما تریدون الا بترک ما تشتہون، حق کے ساتھ میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ تم جو چاہتے ہو وہ نہیں پا سکتے مگر یہ کہ اس چیز کو چھوڑو کہ جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی دنیاوی لذات کو، یعنی دنیاوی حرام لذات کو۔ دنیاوی حرام لذات کو جب تک ترک نہیں کرو گے اس وقت تک آخرت کی لذتیں نہیں ملیں گی۔ ولا تنالون ما تعملون الا بالصبر علی ما تکرہون، جس کی تم امید کرتے ہو کہ آخرت میں تمہارا بڑا مقام ہوگا، آخرت میں تمہیں فلاں جگہ ملے گی، یہ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم صبر نہ کرو اس چیز پر کہ جس کو تم پسند نہیں کرتے۔ یعنی انسان کو پسند نہیں ہے کہ صبح کوئی اس کو اٹھائے اور 2 رکعت نماز پڑھے فجر کی، انسان کو پسند نہیں ہے کہ مثال کے طور پر روزہ رکھے طلوع فجر سے لے کر اور طلوع غروب آفتاب تک انسان جو ہے وہ بھوکا رہے، پسند نہیں ہے انسان کو، کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ناپسندیدہ چیز پر صبر نہیں کرو۔ اور یہ صبر کا جو مرحلہ ہے یہ بھی سب سے ادنا ترین مرحلہ ہے، یعنی یہ ہم جیسوں کا مرحلہ ہے کہ ہم اطاعت خدا پہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ یعنی ہم خوشی سے نماز نہیں پڑھتے، ہم خوشی سے روزہ نہیں رکھتے، ہم خوشی سے حج انجام نہیں دیتے، وہ تو ڈنڈے کا خوف ہے، نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا، مولوی صاحب نے کہا ہے نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا، مثال کے طور پر اتنی بار آگ میں جلایا جائے گا، کان میں فلاں چیز ڈالی جائے گی، آنکھ میں فلاں چیز ڈالی جائے گی، اس خوف سے ہم یہ کام انجام دیتے ہیں۔ لیکن ائمہ اطہار کا مرحلہ کیا ہے؟ اس سے بلند ہے، ان کو اطاعت خدا میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ عام انسان اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان اپنے آپ کو، کہ انسان کا نفس گھوڑے کی مانند ہے، روایت میں آیا انسان کا نفس گھوڑے کی مانند ہے، اگر انسان نے اس کو رام کر لیا تو پھر یہ اسی پہ چلتا ہے جس کی انسان اس کو عادت ڈالتا ہے، اور اگر اس کو رام نہیں کیا، چھوڑ دیا اس کے حال پر، تو کہا کہ یہ اس کو گھاٹی میں لے جا کر پھینک دیتا ہے۔ تو جب ایک مرتبہ نفس رام ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو عبادتیں آسان لگنے لگتی ہیں، پھر انسان کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اسی لیے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر عبادت میں مٹھاس چاہتے ہو تو گناہ کو ترک کرو۔ نہیں، عبادت میں مٹھاس اس وقت تک محسوس نہیں ہوگی جب تک انسان گناہ کو ترک نہ کرے۔ ایک جانب سے انسان گناہ بھی کرے، دوسری جانب سے انسان اللہ کی عبادت بھی کرے، تو شیطان بھی خوش اور رحمان بھی خوش یہ نہیں ہو سکتا، یا شیطان خوش ہو سکتا ہے یا رحمان خوش ہو سکتا ہے۔ ایاکم والنظرۃ فإنها تزرع على قلب ایاکم والنظرۃ فإنها تزرع على القلب الشہوہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے میرے اصحاب، حرام نگاہ سے بچو، یعنی نامحرم کی طرف دیکھنے سے جو حرام نگاہ ہے، حرام نگاہ سے بچو۔ حرام نگاہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فإنها تزرع على القلب الشہوہ، یہ جو حرام نگاہ ہے یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے۔ جب انسان کوئی بھی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو اس نامحرم کا ایک اثر ہوتا ہے دیکھنے کا، وہ یہ کہ انسان کے دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے۔ وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً، اور یہ شہوت ہی فتنے کے لیے کافی ہے، یعنی آزمائش کے لیے کافی ہے۔ انسان کے دل میں شہوت کا ابھر جانا یہی آزمائش کے لیے کافی ہے۔ طُوبَى لِمَنْ جَعَلَ بَصَرَهُ فِي قَلْبِهِ، فرمایا کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے کہ جو اپنی بصارت کو اپنے دل میں قرار دے۔ دل سے مراد یعنی عقل ہے، یعنی جو اپنی عقل کی نگاہ سے دیکھے، ظاہری نگاہ سے انسان دنیاوی لذات کو نہ دیکھے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ بَصَرَهُ فِي عَيْنَيْهِ، اور اپنی بصارت کو اپنی آنکھوں میں قرار نہ دے۔ وَلَا تَنظُرُوا فِي عُيُوبِ النَّاسِ كَالْأَرْبَابِ،
اور لوگوں کے عیوب کی طرف نہ دیکھو، کل ارباب یعنی رب کی طرح، یعنی کیا مطلب، یعنی خدا مت بن جاؤ، اور خدا بن کے مثال کے طور پر تم میں تو یہ خرابی ہے، تم میں فلاں خرابی ہے، تم میں یہ لوگوں کے خدا بننے کی کوشش نہ کرو۔ لا تنظروا الی عیوب الناس، لوگوں کے نگاہوں کی طرف نہ دیکھو، کل ارباب کی طرح، یعنی مالکوں کی طرح۔ ارباب سے مراد میں مالک ہیں۔ عرب کا کلچر تھا کہ وہاں پہ غلام اور مالک ہوتے تھے، تو جو مالک تھا وہ ایک ایک چیز کا حساب رکھتا تھا غلام کا، کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ لیکن ائمہ اطہار کی سیرت کیا تھی؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخر میں تمام اپنے جتنے بھی ان کے غلام تھے، کنیزیں تھیں، ان کو جمع کرتے تھے، اور جو ان کی کوتاہیاں تھیں وہ ایک صفحے پہ لکھ لیتے تھے، تم نے فلاں دن یہ کوتاہی کی، تم نے فلاں دن یہ کیا۔ جب سب کو بیان کر دیتے تھے تو پھر ان سے کہتے تھے کہ دیکھو جس طریقے سے تم نے میری کوتاہیاں بیان کی ہیں، اب تم لوگ میری کوتاہیوں کو بیان کرو۔ کہتے تھے ابن رسول اللہ، آپ امام معصوم ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ پھر تم لوگ مجھ سے کہو کہ اے زین العابدین، آج جس طریقے سے تم ہماری کوتاہیاں ہمیں گنوا رہے ہو، کل تمہارا رب تمہاری کوتاہیاں گنوائے گا۔ حالانکہ امام معصوم ہستی ہیں، لیکن ایک تربیت دینے کی خاطر، اپنے اصحاب کی تربیت کی خاطر امام فرما رہے ہیں کہ آج جس طریقے سے میں تمہاری کوتاہیاں گنوا رہا ہوں، کل میرا پروردگار میری کوتاہیاں گنوائے گا۔ وانظروا فی عیوبکم کہیئۃ العبید، اور اپنے عیوب میں ایسے ہی دیکھو کہ جس طریقے سے ایک غلام دیکھتا ہے کہ مجھ میں فلاں چیز کمی ہے، مجھ میں فلاں کی کمی ہے۔ انما الناس رجلان مبتلا و معافا فرحموا المبتلا واحمد اللہ علی العافیہ، لوگ دو قسم کے ہیں، یا تو کوئی مصیبت زدہ ہے یا پھر خیر و عافیت میں ہے۔ پس اگر تم مبتلا میں سے نہیں ہو تو جو شخص مبتلا ہے، جو شخص مصیبت زدہ ہے، اس پر رحم کرو، اور اللہ نے جو تمہیں خیر و عافیت دی ہے اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ یعنی اگر کسی کو دیکھو کہ مثال کے طور پر کوئی مالی پریشانی میں مبتلا ہے یا جسمانی پریشانی میں مبتلا ہے، اور خدا نے تمہیں اس پریشانی میں مبتلا نہیں کیا، تو اس پر رحم کرو اور اپنی عافیت پر خدا کا شکر ادا کرو۔ یا ابن جندب صل من قطعک، اے جندب کے بیٹے جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے رابطہ قائم کرو۔ یعنی کتنی اہمیت دی گئی ہے اس چیز کے اوپر۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نہیں دیا تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ کیا کرو؟ اچھائی کرو۔ یعنی تصور ہے آج کے معاشرے میں یہ کہ آپ مثال کے طور پر آپ پانی کی ضرورت ہو، کوئی آپ پر پانی بند کر دے اور پھر اگلے دن اس کو پانی کی ضرورت ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اہل بیت اطہار کا کردار یہ نہیں ہے۔ صفین کی جنگ میں کیا ہوا؟ پانی بند ہو گیا، پھر قبضہ کر لیا مولا کائنات کی فوج نے، کہا کہ نہیں سب کو پانی پلایا جائے۔ کتنے واقعات ہیں ائمہ اطہار کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں۔ چوتھے امام کا واقعہ ملتا ہے، خود امام حسن مجتبیٰ کا واقعہ ملتا ہے، ساتویں امام کا واقعہ ملتا ہے۔ یعنی ان افراد کے سامنے کہ جن کے کردار میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی عیب نہیں تھا، یعنی زمانہ جس کی اچھائی کی گواہی دیتا تھا، یہ وہ افراد تھے۔ ان کے سامنے لوگ آ کر ان کے منہ پر گالی دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور ان کا کردار کیا ہوتا تھا کہ اگر تجھے کپڑا چاہیے تو ہم کپڑا دیں گے، اگر تو بھوکا ہے تو ہم تجھے کھانا کھلائیں گے، سواری نہیں ہے تو میں تجھے سواری دوں گا، کپڑے نہیں ہیں تو میں تجھے کپڑے دوں گا۔ یہ کردار کو دیکھ کر ہی کیا ہو جاتا تھا؟ منقلب ہو جاتا تھا اگلا شخص۔ شامی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ساتویں امام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، یہاں تک کہ ساتویں امام کے صحابی کہنے لگے کہ آپ ہمیں چھوڑیں تو ہم اس کو ختم کر دیں۔ امام نے کہا کہ نہیں رہنے دو۔ اگلے دن امام اس کی زمین پر گئے اپنا خچر چلاتے ہوئے، اور وہ دور سے دیکھ کر چیخنے لگا کہ تم نے میری فصلوں کو ضائع کر دیا۔ کہا کہ اس زمین سے کتنے فائدے کی امید ہے؟ کہا کہ 100 دینار یا درہم، جو بھی اس نے کہا، بہرحال
امام نے اس کو 2 برابر دیے، 200 درہم یا 200 دینار کی تھیلی اس کو دی، اور کہا کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے اہل و عیال کے لیے، اور جو اس سے زمین سے تمہیں فائدہ حاصل ہو وہ الگ۔ اگلے دن اصحاب نے دیکھا کہ مسجد میں بڑے احترام کے ساتھ مل رہا ہے، تو کہا یا امام یہ کیسے ہوا؟ کل تک تو یہ گالیاں دیتا تھا آپ کو، آج آپ کے سامنے اتنے احترام سے مل رہا ہے۔ کہا میں نے یہ کام کیا، بتاؤ کہ جو کام میں نے کیا وہ زیادہ بہتر تھا، جو کام تم کرنے والے تھے وہ زیادہ بہتر تھا؟ کہا نہیں امام، جو کام آپ نے کیا وہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ اگر اصحاب جو کام کرتے تو اس کی دنیا تو خراب تھی، اس کی آخرت بھی کیا ہو جاتی؟ خراب ہو جاتی۔ امام نے اس کی دنیا بھی بہتر بنائی اور اس کی آخرت بھی بہتر بنائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی من سبک، جو تمہیں گالی دے تم اس کو سلام کرو۔ یعنی یہ افسانے ہیں یہ آج کل ہماری زندگی کے، جب ہم سنتے ہیں کیسے ممکن ہے کوئی ہمیں گالی دے ہم اس کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ فرمایا کہ سلم علی من سبک وانصف من خاصمک، جو تم سے دشمنی کرے اس کے ساتھ انصاف کرو۔ واعف عمن ظلمک کما انک تحب ان یعف عنک، جو تم پر ظلم کرے اس کے ساتھ عفو درگزر کرو۔ یعنی یہ ذاتی معاملات کی بات ہو رہی ہے، دینی معاملات کی بات نہیں ہو رہی۔ ذاتی معاملات میں اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، تمہارا پیسہ کھا جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی ظلم کرتا ہے تو اس سے عفو درگزر سے کام لو۔ کما انک تحب ان یعف عنک، جیسے کہ تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ فاعتبر بعفو اللہ عنک، بس عبرت حاصل کرو کہ اللہ نے تمہیں کس طریقے سے بخش دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آج اگر کسی نے تمہارا کوئی مال ہڑپ کر لیا، تمہارے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا ناانصافی تمہارے ساتھ کر دی اور تم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، جبکہ تم شب و روز اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، خدا نے کسی دن تمہارا رزق بند نہیں کیا، کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ جب تم بھوکے سوئے ہو، تو خداوند کریم تم سے عفو درگزر سے کام لے رہا ہے۔ کس طریقے سے عفو درگزر سے کام لیتا ہے خداوند کریم؟ الا تری ان شمسہ اشرقت علی الابرار والفجار، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ خدا کا جو سورج ہے وہ نیکوکاروں پر بھی اسی طریقے سے روشنی کرتا ہے جس طریقے سے فاسق و فجار لوگوں پر روشنی کرتا ہے۔ وَأَنَّ مَطَرَهُ يَنزِلُ عَلَى الصَّالِحِينَ وَالْخَاطِئِينَ، جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ صالح افراد پر نازل ہو رہی ہے یا بدکار افراد پر نازل ہو رہی ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے، جس طریقے سے نیکوکاروں پر بارش برستی ہے اسی طریقے سے گناہگاروں پر بارش برستی ہے۔ ابن جندب لا تتصدق علی اعین الناس لیزکوک، اے ابن جندب لوگوں کے دکھاوے کی خاطر صدقہ مت دو، تاکہ کیا ہو؟ لیزکوک، تاکہ وہ کہیں گے ہاں بھائی بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ فَإِنَّكَ إِن فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَوْفَيْتَ أَجْرَكَ، اگر تم نے یہ کام کیا تو بس جان لو کہ تم نے اپنا پورا اجر اسی دنیا میں لے لیا، یعنی آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے۔ وَلَكِنْ إِذَا أَعْطَيْتَ بِيَمِينِكَ فَلَا تُطْلِعْ عَلَيْهَا شِمَالَكَ، لیکن صدقہ دو تو کیسے دو؟ کہ اگر سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو تو تمہارے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم نے صدقہ دیا ہے۔ ہمارے یہاں نیکیاں بھی کیا ہوتی ہیں؟ دھوم دھڑکے سے دی جاتی ہیں، جب تک تصویریں نہ کھینچیں، جب تک کچھ کو پتہ نہ چلے، جب تک ایک دو کو ہم بتا نہیں دیں ارے وہ بیچاری بہت آئی تھی میرے پاس، وہ مجبور تھی بیچاری، میں نے کچھ کر دیا اس کا۔ کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی؟ اگر آپ نے کچھ کر بھی دیا ہے تو اس کو بتانے سے کیا ہوگا؟ نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ کسی اور چیز میں اضافہ ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ فَإِنَّ الَّذِي تَتَصَدَّقْ لَهُ سِرًّا يُجْزِيكَ عَلَانِيَةً، یہ عجیب جملہ ہے امام نے فرمایا، وہ ذات، وہ ہستی کہ جس کے لیے تم چھپا کر صدقہ دے رہے ہو وہ تمہیں علی الاعلان اس کی جزا دے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی محشر کا میدان جہاں پہ اولین اور آخرین جمع ہوں گے، وہاں پر اعلان کرے گا کہ دیکھو اس نے یہ صدقہ دیا تھا، اس کی جزا یہ ہے۔ تو وہ زیادہ مشہوری ہے یا یہ دنیا کی مشہوری زیادہ مشہوری ہے؟
یقیناً اللہ کی مشہوری زیادہ مشہوری ہے. فَإِنَّ الَّذِي تَتَصَدَّقْ لَهُ سِرًّا يُجْزِيكَ عَلَانِيَةً وَمَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَطْمَعَ بِعَمَلِ الْفُجَّارِ فِي مَنَازِلِ الْأَبْرَارِ. سزاوار نہیں ہے کسی کے لیے کہ کوئی شخص طمع رکھے، امید رکھے کہ وہ فاسق اور فاجر جیسے اعمال انجام دے، اور امید اس کی یہ ہو کہ اس کی جو منزل ہو وہ آخرت میں ابرار اور نیکوکاروں کی ہو. ناممکن ہے یہ کام. یا ابن جندب قال اللہ فی بعد ما اوحى انما اقبل الصلاة ممن یتواضع لعظمتی. اے جندب کے بیٹے، اللہ نے بعض ان چیزوں میں جو اس نے اپنے انبیاء کی طرف وحی کی، اس میں فرمایا کہ میں فقط اس شخص سے نماز کو قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے تواضع اور انکساری سے کام لیتا ہے. وَيَكُفُّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنْ أَجَلِي، اور جو میری خاطر اپنے نفس کو شہوات سے روکے رکھتا ہے. وَيَقْطَعْ نَهَارَهُ بِذِكْرِي، اور جو اپنے دن کو میرے ذکر میں گزارتا ہے. وَلَا يَتَعَظَّمْ عَلَى خَلْقِي، اور جو میری مخلوق پر بڑائی کو ثابت نہیں کرتا. وَيُطْعِمُ الْجَائِعَ، اور اس شخص سے نماز کو قبول کرتا ہوں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے. وَيَكْسُ الْعَارِ، جو شخص برہنے کو لباس پہناتا ہے. وَيَرْحَمُ الْمُصَابِ، اور جو مصیبت زدہ پر رحم کرتا ہے. وَيُؤْوِي الْغَرِيبِ، اور جو غریب اور بےکس کو پناہ دیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دین فقط یہ نہیں ہے کہ انسان نماز و روزہ رکھ لے اور کہے کہ دین پر عمل ہو گیا. دین کا مفہوم بہت وسیع ہے. انسان کو اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس ختم ہو گئی بات، دین پر عمل ہو گیا. بلکہ اور جو دیگر ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی انسان انجام دے. فَذَلِكَ يَشْرُقُ نُورُهُ مِثْلُ الشَّمْسِ، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا نور اس طریقے سے روشن ہوگا قیامت میں جس طریقے سے سورج روشن ہوتا ہے. اقلعوہ بعزتی واستحفظ ملائکتی، میں اپنے ملائکہ کے ذریعے سے اس کی حفاظت کروں گا. یدعونی البیہ، یہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں گا. ویسألنی فاعطیہ، بس یہ مجھ سے سوال کرے گا تو ایسا شخص میں اس کو عطا کروں گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک اور وصیت تھی جو وصیت پیش کرنی تھی عنوان بصری کے عنوان سے، اگرچہ کہ وصیت بہت طولانی ہے اور پوری نہیں ہو پائے گی. اس وصیت کے جو چند اہم نکات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. عنوان بصری، عنوان ایک شخص کا نام ہے. بصری یعنی بصرہ کا رہنے والا ہے، اس وجہ سے اس کو عنوان بصری کہا جاتا ہے. عنوان بصری، اچھا یہ جو روایت ہے یہ اہل سنت سے ہم تک آئی ہے. عنوان بصری کی جس کی عمر 94 سال ہو چکی ہے، 94 ایئرز، اور یہ شاگرد رہ چکا ہے امام مالک کا. لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ ایک دن مدینہ میں جب امام جعفر صادق وارد ہوئے تو میں نے چاہا کہ میں اب مالک کو چھوڑ کر چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوں. کس چیز کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. کتنی عمر ہے اس کی؟ 94 ایئر. 94 سال کی عمر میں چاہت کیا ہے؟ علم حاصل کروں. تو کہا کہ میں گیا امام کی خدمت میں اور میں نے کہا کہ آپ کی خدمت سے میں سے مستفید ہونا چاہتا ہوں، آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ انی رجل المطلوب، میں وہ شخص ہوں کہ جس کے اوپر حکومتی کارندے لگے ہوئے ہیں، میں مطلوب شخص ہوں. ولی اوراد فی کل ساعت، اور میں ہر زندگی یعنی دن میں کہ ہر اوقات میں کچھ عبادت میری مخصوص ہیں، میں ان عبادات کو انجام دیتا ہوں. قم عنی ولا لا تشغلنی عن بردی وروح الی مالک، بس میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور مجھے اپنی عبادت سے مشغول نہ کرو، منصرف نہ کرو، اور مالک کے پاس سے لے جاؤ، یعنی جو تمہارا استاد پہلے تھا اس کی استاد کے پاس علم حاصل کرو. اب یہ کہتا ہے دیکھیں عنوان بصری ہے، بہرحال اب اس کے دل میں خدا نے کیا ڈالا، اس کی معرفت کیا تھی امام کی خاطر. فرمایا کہ اس نے کہا عنوان بصری میں کہ لو تغرس فی خیرا لما فعل ذلک، اگر امام مجھ میں کوئی خیر دیکھتے تو میرے ساتھ یہ کام انجام نہ دیتے.
یعنی گویا محسوس کر رہا ہے کہ میں امام کی بارگاہ سے خالی ہاتھ پلٹ گیا. کیسے ممکن ہے کہ امام کی بارگاہ سے کوئی شخص خالی ہاتھ پلٹ جائے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر ہم جیسا ہوتا کوئی تو بیٹھ جاتا گھر میں. نہیں، میں گیا مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھی، روضہ رسول میں نماز پڑھی، اور پھر خدا کی بارگاہ میں دست دراز کیے، ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کیا کی؟ ان یعطف علی قلب جعفر ابن محمد ویرزقنی من علمہ ما اہتدی بہ الی الصراط المستقیم. اس نے دعا کی کہ خدایا امام جعفر صادق کے دل کو میرے لیے موم کر دے اور مجھے امام جعفر صادق کا علم عطا فرما. کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو مانگنے سے ملتی ہیں. مال انسان کو بغیر مانگے بھی مل جاتا ہے، لیکن علم اور بالخصوص دین کا علم جو ہے وہ خدا ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. جیسے روایت کے جملے ہے کہ خداوند کریم مال کافر کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی دیتا ہے، لیکن علم اسے دیتا ہے جس سے خداوند کریم پسند فرماتا ہے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اگر خداوند کریم کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. تو کہا کہ میں نے خدا سے سوال کیا کہ امام جعفر صادق کے علم میں سے مجھے کچھ عطا کرے کہ جس کے ذریعے سے میں صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا سکوں. اور کہا کہ اب میں مالک کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا دل جعفر صادق کی محبت سے بھر چکا ہے. کہ یہ دعا کر کے راز و نیاز کر کے پھر دوبارہ میں نے امام جعفر صادق کے دولت کرے کا ارادہ کیا. دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گیا. امام کا خادم آیا، کہا کون ہے؟ کہا کہ جا کے کہو کہ السلام علی الشریف، شریف پر میرا سلام ہو، یعنی چھٹے امام پر میرا سلام ہو. کہو کہ عنوان بصریہ ہے. کہا کہ امام جو ہے وہ ابھی مصروف ہیں عبادت میں، کچھ دیر بعد آنا. پھر کچھ دیر بعد دوسرا ایک خادم آیا، اس نے کہا کہ داخل ہو. امام نے اجازت دی. کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے بعد پھر امام کچھ دیر اپنے سر کو نیچے کیے رہے، پھر اس کے بعد سر کو اٹھایا اور کہا کہ ابو من، یعنی کنیت پوچھی، تمہاری کنیت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو عبداللہ، میری کنیت ابو عبداللہ ہے. امام نے فرمایا کہ ثبت اللہ کنیتک ووفق لکل خیر ووفق لکل خیرن، اللہ تیری کنیت کو ثابت رکھے اور تجھے ہر خیر کی توفیق عطا کرے. یعنی اب چھٹے امام کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تیری کنیت کو خدا ثابت رکھے اور ہر خیر کے لیے تجھے خدا توفیق عطا کرے. اس نے یہ کہا، اب یہ بھی سمجھ رہا ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر میری اس زیارت سے، جو میری ابھی زیارت ہوئی ہے، مجھے کچھ نہ ملے، فقط امام کی یہ دعا مل جائے کافی ہے. کون سی دعا؟ کہ اللہ تجھے ہر خیر کی توفیق عطا کرے. کہا یہ دعا ہی میرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. کہا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہا اس طریقے سے بات ہوئی تھی، میں آپ کے پاس آیا تھا، کہا تھا کہ کچھ علم حاصل کرنا ہے، آپ نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا. میں گیا، پھر خدا سے راز و نیاز کی اور پھر اس طریقے سے اس نے اپنا پورا احوال بیان کیا. تو امام نے فرمایا کہ یا ابا عبداللہ لیس العلم بکثرت التعلم، علم کثرت تعلم کا نام نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ میں نے فلاں کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے، میں نے فلاں جلد بھی پڑھی ہوئی ہے، میں نے مثال کے طور پر بہار الانوار کی پوری 110 جلدوں کا مطالعہ اور مباحثہ کیا ہوا ہے، میں نے فلاں کتاب بھی پڑھی. کا کثرت کا نام علم نہیں ہے، کثرت تعلم کا نام علم نہیں ہے. انما ہوا نور یضعہ اللہ فی قلب من یرید ان یہدیہ. علم کیا ہے؟ علم فقط ایک نور ہے کہ خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو رکھ دیتا ہے. خدا جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں اس نور کو رکھ دیتا ہے. فَإِذَا أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. اگر تم علم چاہتے ہو تو پہلے اپنے نفس میں عبودیت کی حقیقت کو حاصل کرو. وَاطْلُبُ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، اور علم کو استعمال کرنے کی خاطر حاصل کرو، دوسروں پر چڑھائی کرنے کی خاطر یا فخر و مباحات کی خاطر علم حاصل نہ کرو. وَاسْتَفْهَمِ اللَّهُ يُفْهِمُكَ، اللہ سے فہم طلب کرو، اللہ تمہیں سمجھا دے گا. اگر کوئی مسئلہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہر چیز انسان یہ نہیں سمجھے کہ میں تو بہت عقل مند ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی شارپ مائنڈ نہیں ہے.
میں تو مثال کے طور پر ہر چیز کو فوراً سے سمجھ لیتا ہوں. انسان اس خام خیالی میں نہ رہے. کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو بہت آسان ہوتے ہیں لیکن انسان نہیں سمجھ پاتا ہے. اللہ سے فہم طلب کرے. پھر اس نے کہا کہ عبودیت کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ثلاثۃ اشیاء. بس یہ 3 چیزیں پڑھ کے آپ کی زحمت تمام. عبودیت کی جو حقیقت ہے وہ 3 چیزیں ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ یری العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ ملکا. کا پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے بندے کو عطا کیا ہے اسے بندہ اپنی ملکیت شمار نہ کرے. جو کچھ بھی عطا کیا ہے، مال و دولت، گاڑی، بینک بیلنس، جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ مالک ہے، بلکہ خدا کا عطا کردہ ہے. میری کیا اوقات ہے؟ لأن العبید لا یکون لهم ملک. کیونکہ جو بندے ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، ان کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی. یعنی جب تم ایک طرف سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور دوسری طرف سے تم یہ کہو کہ میری تو فلاں ایکڑ کی زمین ہے، میں تو فلاں کا مالک ہوں، تو یہ 2 متضاد چیزیں ہیں. ایک طرف سے تم اپنے آپ کو بندہ بھی کہہ رہے ہو، ایک دوسری طرف سے اپنے آپ کو مالک بھی کہہ رہے ہو. بندہ مالک نہیں ہو سکتا، مالک بندہ نہیں ہو سکتا. بل یرون المال مال اللہ. بلکہ دیکھو کہ مال اللہ کا مال ہے. یضعونہ حیث امرہم اللہ. اور اس مال کو وہیں پر خرچ کرو کہ جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. ولا یدبر العبد لنفسہ تدبیرا. اور بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرتا. یعنی جب تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ ہے جو تمہاری تدبیر کرنے والا ہے، تو پھر تمہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا گھر کیسے چلے گا، میرے بچے کیسے پڑھیں گے، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. فکر سے مراد یہ ہے کہ یعنی حد سے زیادہ فکر کرنا، اتنی فکر کرنا کہ اس چکر میں انسان اپنا دین چھوڑ دے. ایک فکر ہے جو عرفی انسان عرف کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ بھائی ان بچوں کا کیا ہوگا، ان کی کیسی پڑھائی ہونی چاہیے، ان کا مستقبل کیا ہوگا. وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن حد سے زیادہ یعنی اتنا زیادہ پریشرائز کرنا اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی کہ اگر تم نے اچھے نمبر نہیں لیے تو یہ نہیں ہوگا، تو فلاں نہیں ہوگا، یہ نہ کرے. ولا يدبر العبد لنفسه تدبیرا وجملۃ اشتغالہ فیما امرہ اللہ بہ ونہا عنہ. اور بندے کے جو تمام کے تمام مصروفیت ہوتی ہے وہ کس چیز میں ہوتی ہے؟ ہر اس چیز میں کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے بچنے کے لیے کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے. فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدَ فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ مِلْكًا حَانَ عَلَيْهِ الْإِنفَاقُ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ. بس جب بندہ یہ دیکھ لے کہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو پھر اس کے لیے مال کو خرچ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جب میں یہ سوچ لوں اور اپنے ذہن میں بٹھا لوں کہ یہ مال اللہ کا مال ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، تو پھر اس مال کو اللہ کی راہ میں انفاق کرنا آسان ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَوَّضَ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ إِلَى مُدَبِّرِهِ حَانَتْ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا. اور جب انسان اپنی تدبیر کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی جب انسان یہ سوچے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو کچھ ہوگا میری بھلائی میں، میرے حق میں، وہ اللہ بہتر کرے گا، تو پھر اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہر مصیبت میں وہ یہ سوچے گا کہ یقیناً اس میں کوئی بھلائی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو، انسان خود چیمپئن بنے اور کہے کہ میں ہی تدبیر کرنے والا ہوں، پھر اللہ بھی دکھاتا ہے. کہا کہ صحیح ہے، پھر اس مشکل سے نکل کے دکھاؤ. ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل، دوسری مشکل سے نکل کے تیسری مشکل، اور انسان اسی خام خیالی میں رہ جاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی کر سکتا ہوں. تو اس خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے. وَإِذَا اشْتَغَلَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَنَهَاهُ عَنْ لَا يَتَفَرَّغْ إِلَى الْمِرَاءِ وَالْمُبَاحَاتِ مَعَ النَّاسِ. جب انسان مصروف ہو جائے اس چیز میں کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیز سے بچنے، اس چیز سے بچنے میں مصروف ہو جائے کہ جس کے بارے میں اللہ نے منع فرمایا ہے، تو پھر وہ لوگوں سے جھگڑا کرنے سے محفوظ ہو جائے گا. یعنی اس کی جو تمام مصروفیت ہوگی وہ کس چیز میں ہوگی؟ اللہ کی اطاعت میں. تو
تو پھر وہ نہ لوگوں سے جھگڑا کرے گا، نہ وہ لوگوں سے مباحات کرے گا، نہ فخر و مباحات میں مبتلا ہوگا کہ تمہیں تو فلاں مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، مجھے صحیح مسئلہ معلوم ہے، تمہیں تو مثال کے طور پر فلاں نماز نہیں پڑھنا آتی، تمہیں فلاں کام کرنا نہیں آتا۔ جب وہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جائے گا تو لوگوں سے فخر و مباحات سے پرہیز کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔